تو آج ہم بات کر رہے ہیں ظہیر الدین محمد بابر کی۔ جب وہ مغل سلطنت کا نام سنتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ تاج محل، قلعے، ایک بہت بڑی شان و شوکت۔ بالکل، ایک عظیم و شان سلطنت۔ لیکن ہمارے سامنے جو ذرائع ہیں وہ اس سلطنت کی بنیاد رکھنے والے شخص کی کہانی سناتے ہیں، اور ہمارا مقصد صرف تاریخ دہرانا نہیں بلکہ اس شخص کو سمجھنا ہے جو اس سب کے پیچھے تھا۔ آخر کون تھا وہ؟ اور اس کو سمجھنے کا سب سے بہترین ذریعہ خود اس کے اپنے الفاظ ہیں۔ بابر نے بابر نامہ لکھی، اور یہ کوئی عام درباری تاریخ نہیں ہے۔ اچھا، جی، اس نے یہ اپنی مادری زبان چغتائی ترکی میں لکھی۔ یہ ہمیں اس کے ذہن میں جھانکنے کا ایک ایسا موقع دیتی ہے جو شاید ہی کسی اور بادشاہ کے بارے میں ملتا ہو۔ وہ اپنی کامیابیوں، ناکامیوں، اپنی خوشیوں، یہاں تک کہ اپنی شرمندگیوں کے بارے میں بھی کھل کر لکھتا ہے۔ چلیں پھر اسی کہانی سے شروع کرتے ہیں، اور شروعات ہی کسی فلمی سین سے کم نہیں۔ بابر صرف 12 سال کا تھا۔ صرف 12 سال کا؟ جب وہ فرغانہ یعنی آج کے ازبکستان کا حکمران بنا، اور فجأہ اس کے والد کی موت ایک بہت ہی عجیب حادثے میں ہوئی۔ ایک منٹ، یہ سچ ہے کہ وہ ایک کبوتر خانے میں تھے جو گر گیا؟ یہ تو کچھ زیادہ ہی عجیب نہیں؟ نہیں، یہ بالکل سچ ہے۔ وہ کبوتر بازی کے شوقین تھے، اور ان کا کبوتر خانہ ایک خائی کے کنارے پر بنا تھا۔ وہ ناقص تعمیر کی وجہ سے گر گیا۔ واہ! تو 12 سال کی عمر میں بابر کے سر پر تاج تو آ گیا، لیکن ساتھ ہی ہر طرف سے مصیبتیں بھی آ گئیں۔ اس کے اپنے چچا، دوسرے رشتہ دار، سب اس کی چھوٹی سی ریاست پر قبضہ کرنے دوڑ پڑے۔ یعنی تخت پر بیٹھتے ہی خاندان والوں سے جنگ شروع ہو گئی۔ کیا اس زمانے میں یہ عام بات تھی، یا بابر کی قسمت ہی کچھ زیادہ خراب تھی؟ دیکھیں، یہ اس دور کی تلخ حقیقت تھی۔ یہ تیموری دنیا تھی، جہاں تیمور اور چنگیز خان کی اولادیں چھوٹی چھوٹی ریاستوں پر حکومت کرتی تھیں، اور ہر کوئی دوسرے کی سلطنت پر نظر رکھتا تھا۔ اچھا، رشتہ دار ہی سب سے بڑے دشمن ہوتے تھے۔ تو بابر کی مشکلات صرف بدقسمتی نہیں تھیں، یہ اس زمانے کا سیاسی ماحول تھا۔ اسے زندہ رہنے کے لیے لڑنا ہی تھا۔ اور اسی لڑائی کے دوران اس پر ایک جنون سوار تھا، سمرقند فتح کرنے کا۔ یہ شہر اس کے لیے اتنا اہم کیوں تھا آخر؟ سمرقند صرف ایک شہر نہیں تھا، وہ ایک علامت تھا۔ وہ اس کے عظیم جد امجد امیر تیمور کا دارالحکومت تھا۔ وہ صحیح۔ اسے فتح کرنا اپنی وراثت پر دعویٰ کرنے کے برابر تھا، اور اس نے کر دکھایا۔ صرف 15 سال کی عمر میں، 7 مہینے کے لمبے محاصرے کے بعد۔ 15 سال کی عمر میں؟ لیکن یہ خوشی زیادہ دیر نہیں رہی ہے نا؟ بالکل نہیں۔ جب وہ سمرقند میں تھا، اس کے اپنے آبائی علاقے فرغانہ میں بغاوت ہو گئی۔ وہ اسے بچانے واپس گیا تو سمرقند ہاتھ سے نکل گیا۔ جب تک وہ سمرقند واپس لینے کی کوشش کرتا، فرغانہ بھی چلا گیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ ایک بے گھر شہزادہ تھا جس کے پاس کوئی ملک نہیں تھا۔ بالکل بے سر و سامان۔ جی، اور سمرقند کا خواب اس کی زندگی